اپنی نگاہوں کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا لو، اس وقت جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے، اللہ اس وقت ایمان کی چاشنی اور حلاوت دیں گے۔ یہ نبی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کہیں جائے اور کوئی گناہ کا منظر سامنے آ جائے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے، چونکہ اس کے دل پر چوٹ لگ رہی ہے، اور اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر آتا ہے، اس وقت جو دعا مانگے گا اللہ قبول کریں گے، اور اس وقت ایمان کی مٹھاس اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ بس تھوڑی سی کیا ہے، محنت اور ہمت کی بات ہے، بس یہ نہیں استغفر اللہ معاشرہ کتنا خراب ہو گیا، استغفر، ادھر بھی تاڑا جھانکیاں ہو رہی، ادھر بھی تاڑا جھانکیاں ہو رہی ہیں، اور بعض تو ایسے کہ پورا سٹی اسکین کرتے ہیں۔ یہ ہم نے تماشے کیے نا ادھر، ہم نام نہیں لیتے ان کے، وہ چھوٹے تھوڑی ہیں، بڑی والے ہیں۔ بھائی تمہاری عمر ہے، تم ادھر آؤ یار، ادھر کیا کر رہے ہو، منہ مار رہے ہو۔ اللہ کے بندے، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، کچھ خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہے، اس کو حیا آ جاتی ہے، یار کر کیا رہے ہیں بھائی۔ تو خیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اب بیوی کے حقوق ہیں بھائی۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، 4 عمرے کی، ایک حج کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس اہم امپورٹنٹ حج کے اندر جو خطبہ حج دیا آپ علیہ السلام نے، اس میں اور حقوق بھی بتائے ہیں۔ ایک حق نبی علیہ السلام نے بڑا جاندار جامع بتایا، رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، میری وصیت قبول کر لو، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور جانے والا انسان جب کسی کو بات بتاتا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ اس کی بات کو بڑے اہتمام سے سنے، اس پر عمل کرے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر فرمایا تھا، خذوا مناسککم عنی، مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، آئندہ سال محمد کو نہیں دیکھو گے، آئندہ سال رسول اللہ کو نہیں دیکھو گے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ مجھ سے لے لو۔ اس میں پھر آپ علیہ السلام نے حج کا خطبہ دیا اور اس میں عورتوں کی حقوق کے بارے میں بتایا کہ عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ عورتیں، انہوں نے کیا کیا کہ یہ تمہارے پاس یہ آئی ہیں، اپنے آپ کو تمہارے گھر میں آپ کے لیے قید کر دیا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، یہ تمہارے پاس آئی ہیں، اپنے آپ کو تمہارے پاس لے کر آئی ہیں۔ دیکھو نا، بیوی 2 بول بولے جاتے ہیں، وہ لڑکی جو ہوتی ہے نا 2 بول بولے جاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ ان 2 بولوں کی ایسی لاج رکھتی ہے، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ ان 2 بولوں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ دیا، اپنے بھیا کو چھوڑ دیا، اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے پورے ہنستے بستے گھر کو، کنبے قبیلے کو چھوڑ دیا، اور ایک آدمی کے ساتھ اس کو روانہ کر دیا، چپ کر کے روانہ ہو گئی۔ 2 بولوں کی لاج رکھی، اس نے پوری زندگی گزار دی۔ ہائے ہائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں وہ عورت کتنی اچھی ہے، 2 بولوں کی لاج رکھتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ ہم نے بھی تو 2 بول پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کتنا اس کا لاج رکھا ہے، ہم نے کتنا اس کی لاج رکھی ہے، اور ہم نے کتنی اس کی قدر و قیمت کو جانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو عورتیں ہیں نا، ہندوستان پاکستان بر صغیر کی جو عورتیں ہیں تو بڑی بھولی بھالی ہیں کہ پوری زندگی بتا دیتی ہیں گھر میں۔ ہاں، مغربی کلچر جو آ گیا تو اس نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیر صاحب تھے، یہ آج کل کے پیر نہیں جو چھپ کر کے اور یوں کریں اور عورتوں سے پردہ بھی نہیں ہے اور لڑکیوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیر نہیں ہے، یہ خناس قسم کے پیر اس کو تھوڑی کہتے یہ پیر ہیں۔ پیر نہیں ہے، پیر وہ ہے جو ہماری اصلاح کرے، ہمیں حرام چیزوں سے روکنے کی کوشش کرے، ہمیں بتائے، وہ پیر ہے۔ پیر دیکھنا ہو اشرف علی تھانوی کو دیکھو، مولانا زکریا کو دیکھو، یہ پیر ہیں۔ تو
ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کی بیوی جو نا وہ زبان کی تیز تھی. اب مرید نے دیکھا کہ بھائی ان کی بیوی زبان کی تیز ہے، تو مرید نے اپنے اعتبار سے کہا حضرت یہ آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے، آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، اس میں کوالٹی ہے، ایک وصف ہے اس میں، اس وصف کی وجہ سے میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو. کہا کیا؟ کہا کہ بالفرض اگر میں پکڑا جاؤں، مجھے جیل میں بھیج دیا جائے، یہاں تک کہ 50 سال تک بھی میں جیل میں رہوں، اس میں اتنی زبردست کوالٹی ہے کہ 50 سال تک اگر میں نے اس کو گھر کے جس کونے میں چھوڑا ہے، 50 سال تک اسی کونے میں بیٹھ کر میرے آنے کا انتظار کرے گی. اس میں یہ وفاداری والی وصف ہے، اس لیے وفا والی عورت ہے. تو یہ کوالٹی اس کی ایسی ہے کہ سارے عیبوں پر اس نے کیا کر دیا؟ پانی پھیر دیا. یہ ایسی کوالٹی ہے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور نازک مزاج اتنے تھے کہ یہ جو جیسے کہ ہمارا یہ دیکھو، یہ کولر دیکھو، سب دیکھو آج میری طرف سے اجازت ہے، یہ کولر ہے، اس کی ٹوپی کیسے جیسے وہ سراج الحق صاحب کی ہوتی ہے. مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہو، کوئی جماعت اسلامی والے کرو، ان کی ٹوپی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کا ڈھکن دیکھو تھوڑا سا بیچارے کا ٹیڑھا ہے نا. تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اگر کیا ہے کسی گڑے کا جو پیندا یا کہ وہ اس کا کیا کٹورا اگر الٹا اس طرح ہوتا نا، ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا. یا اگر کیا ہے لحاف اوڑھتے، ایک دفعہ کسی نے لحاف اڑا دیا، لحاف اوڑا تھوڑی دیر کا نیند نہیں آ رہی، کا کیوں؟ مجھے لگتا ہے اس کی سلائیاں صحیح نہیں ہیں. تو دیکھا واقعی سلائیاں ٹیڑھی لگی ہوئی تھیں. اتنے نازک مزاج، لیکن بیوی اتنی تیز مزاج. اب خود سوچے، جو ایک آدمی رکھے ہوئے کٹورا جو کہ ٹیڑھا ہو، اس کو دیکھ کر سر میں درد ہو جائے، تو سر درد کا سرجن جو اس کے پاس موجود ہو بیوی کی صورت میں، تو کیا حال ہوگا. لیکن کیا کہا حضرت سے؟ کسی نے کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں بھائی نہیں، یہ میرے جو گناہ ہے نا، یہ میرے گناہ اسی کی وجہ سے دھلتے ہیں کہ میں صبر کرتا ہوں اور یہ مجھے ستاتی ہے، اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرماتے ہیں. او بھائی ابھی عورتوں کو چاہیے یہ کام شروع نہ کر دینا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کا مقام، یہ جو پاگل ہے نا NGO والے کہ عورتوں کا مقام شریعت نے کیا دیا، آج ذرا ٹائٹ رہے نا، اگر درمیان میں چلے گئے نا تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کا یہ مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا، ارے یہ تمہارے پاس آئی ہیں، انہوں نے اپنا آپ تمہیں دے دیا، تمہارے گھر میں آ گئی ہیں، اپنا آپ باندھ دیا تمہارے گھر کے اندر. لیکن اگلی بات حضرت نے کیا فرمائی؟ فَلَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. اب تم ان کسی چیز کے مالک نہیں ہو، اس کے تم ان کے مالک اور آقا نہیں ہو کہ یہ تمہاری باندیاں لونڈیاں بن کر آئی ہیں یہاں، نہیں، بس انہوں نے اپنا آپ تمہیں دے دیا بس. اب تم ان کے کیا ہے، ان پر تم داروغے نہیں ہو، تم ان پر مالک نہیں ہو. ہاں اگر یہ گناہ کا کام کریں، بدکاری کا کام کریں، پھر تم ان کو روک سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں تو تمہیں ان کے اوپر ملکیت نہیں ہے. اس لیے ناراض نہیں ہونا، ڈرتے ڈرتے تو آج کل نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ناراض نہیں ہونا جو اگلی بات کہہ رہا ہوں، پھر میں ان کے اوپر جو ذمہ داری ہیں آپ کے لیے وہ وہاں سے لوٹاؤں گا. یہاں تو بیلنس برابر ہوگا، میں وہاں سے نکل جاؤں گا، وہ والے تم سے لڑے تم ان سے لڑو.